جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اس کتاب میں اس وقت کے مسلمانوں کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی اس حالت سے بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر اپنے وعدہ کے موافق امت محمدیہ میں امام مہدی و مسیح موعود کو مبعوث فرمایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غیر مذاہب اور لادینی تحریکات اسلام پر حملہ آور تھیں۔ عیسائیت کا حملہ اسلام پر ایک ضرب کاری کی حیثیت رکھتا تھا۔ بد عقائد اور بد اعمال مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اسلام سے مرتد ہو رہی تھی۔ ان مرتد مسلمانوں میں سے باسعادات خاندان کے علماء عیسائی پادری بن چکے تھے، اور پھر وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبان تان دراز کر رہے تھے اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراضات کر رہے تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے بد زبان مرتد مولویوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کتاب نور الحق عربی زبان میں انعامی چیلنج کے ساتھ لکھی، مگر وہ مرتد مولوی اس کتاب نور الحق کی مثل لانے سے عاجز آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کے خلاف ان طوفانوں کا رخ تبدیل کر دیا۔ مسلمانوں سے ارتداد کا سلسلہ رک گیا۔ آج کے پروگرام میں کتاب نور الحق کے جن صفحات کا پیش کرنا مقصود ہے، ان میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اب عیسائی انگریز علماء میں سے بعض آپ علیہ السلام کے ذریعہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام ان صفحات میں اسلام سے مرتد مولوی عماد الدین کی کتاب توزین الاقوال میں اٹھائے گئے اعتراضات کے جواب کے سلسلہ میں اسلامی جہاد کی فلسفی بیان فرما رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام حکومت برطانیہ کے ذکر میں فرماتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کو بنظر محبت دیکھتی ہے اور گمراہی پر نگوسار نہیں، بلکہ تدبر میں اپنے دنوں کو بسر کرتی ہے، اور متکبر کی طرح کنارہ کش نہیں۔ اور میں اس کے رشد کے آثار پاتا ہوں اور گمان کرتا ہوں کہ وہ جلد اسلام کی طرف توجہ کرے گی، اور خدا اس کو گمراہوں اور غافلوں میں نہیں چھوڑے گا۔ اور ایک طائفہ ان کے علماء کا ہمارے دین میں داخل ہو گیا ہے، جو جوانان خوشرو اور پسندیدہ صورت ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان ایک وقت تک پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ملکہ مکرمہ ہدایت پانے کے لیے امید کی جگہ ہے، اور اس کے دل کو حب اسلام اور شوق اس روشنی کا دیا گیا ہے، اور ان قریب ہے کہ خدا تعالی ملکہ نورانی وجہن کے دل اور اس کے شہزادوں کے دلوں میں نور توحید ڈال دے۔ اور خدا تعالی پر یہ مشکل نہیں، بلکہ اس کی قدرت ایسے ہی کام کرتی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنی طرف طالبوں کے دل کھینچ لیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے رکن اس گورنمنٹ کے دن بدن توحید کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے دل ان عقائد باطلہ سے نفرت کر گئے ہیں، اور ان کی شان کے لائق بھی نہیں کہ اپنے جیسے آدمی کی پرستش کریں جو انسانوں کی طرح صفات میں اور تمام لوازم انسانیت میں ان کا شریک ہے۔ اور ایسا شرک ان سے کیوں کر ہو سکے؟ اور خدا نے ان کو کئی قسم کے علم عطا کیے ہیں، اور فہم اور عقل عنایت کی ہے،
اور ہم اس قوم کے محققوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں پاتے جو ان واحیات باتوں پر راضی ہو، مگر شاذ و نادر جو اس ایک بال کی طرح ہے جو سیاہ بالوں میں ہو۔ اور میں جانتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کے انڈے ہیں اور عنقریب ان میں سے اس ملت کے بچے پیدا ہوں گے اور ان کے منہ الہی دین کی طرف پھیرے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو ہر یک بات کی تفتیش کرتی ہے اور اس حق سے آنکھ بند نہیں کرتی جو کھل گیا ہو، اور حق کے قبول کرنے سے شرم نہیں کرتی، اور ڈھونڈتی ہے اور تھکتی نہیں۔ جو ڈھونڈے گا پائے گا، اگرچہ کچھ دیر کے بعد پاوے۔ اور اس نکتہ چین نے جو دولت برطانیہ کو میری بغاوت سے ڈرایا ہے، سو یہ تو ایک صرف سخن چینی اور گالی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ہمارے بیت پر تو کوئی مہر نہیں ہے، اور گورنمنٹ اس نکتہ چین کی نسبت زیادہ واقف اور زمانہ دیدہ ہے، اور ہمارا خاندان اس کے نزدیک اس نواح میں اول درجہ کا مشہور ہے، اور اپنی رعایا کو وہ درجہ بدرجہ پہچانتی ہے۔ سو اس پر نکتہ چین کی غرض پوشیدہ نہیں، اور اس پر نکتہ چین کے اس جزا فضا کا اصل مقصد چھپا نہیں، بلکہ وہ ایسے لوگوں کو خوب جانتی ہے جو حکام کو اپنے جوش تعصب اور عداوت اور فساد فطرت سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ان کے برتن میں بجوز فساد کے ظاہر کے اور کچھ نہیں، اور ان کے دل میں بجوز مرتاد ہونے کے دشمنی کی اور کوئی بات نہیں، کہ خدا تعالیٰ اور اس کے جلال سے ان لوگوں نے منہ پھیر لیا اور زمین میں فساد پر آمادہ ہو گئے۔ اور ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے خیر خواہوں میں سے ہیں، اور کیوں کرنا ہوں، اور خدا تعالیٰ نے اس کے سبب سے ہماری مصیبتوں کو دور کیا، اور نیز اس سے ہماری زندگی کی تلخی کو دور فرمایا۔ اور ہم سانپوں والی زمین پر بستے تھے، تو اس کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ان سانپوں کو ہلاک کیا جو ہمارے گرد تھے، اور اس کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ سو ہم اس احسان کو بھول نہیں سکتے، اور ہم شکر گزار ہیں۔ اور جو اس نکتہ چین نے جہاد اسلام کا ذکر کیا ہے اور گمان کرتا ہے کہ قرآن بغیر لحاظ کسی شرط کے جہاد پر برانگیختہ کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی جھوٹ اور افطرا نہیں۔ اگر کوئی سوچنے والا ہو سو جاننا چاہیے کہ قرآن شریف یوں ہی لڑائی کے لیے حکم نہیں فرماتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم فرماتا ہے جو خدا تعالیٰ کے بندوں کو ایمان لانے سے روکے، اور اس بات سے روکیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر کاربند ہوں اور اس کی عبادت کریں۔ اور لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے حکم فرماتا ہے جو مسلمانوں سے بے وجہ لڑتے ہیں اور مومنوں کو ان کے گھروں اور وطنوں سے نکالتے ہیں، اور خلق اللہ کو جبراً اپنے دین میں داخل کرتے ہیں، اور دین اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا غضب ہے، اور مومنوں پر واجب ہے جو ان سے لڑیں اگر وہ باز نہ آئیں۔ مگر اس گورنمنٹ کو دیکھو کہ کون فساد ان فسادوں میں سے ان میں پایا جاتا ہے۔ کیا وہ ہماری نماز اور روزہ اور حج اور اشاعت مذہب سے ہم کو منع کرتی ہے، یا دین کے بارے میں ہم سے لڑتی ہے، یا ہمیں ہمارے وطنوں سے نکالتی ہے، یا لوگوں کو جبر اور ظلم سے عیسائی بناتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے مددگاروں میں سے ہیں۔ پھر قرآن کے ان حکموں پر نظر ڈالو جن میں خدا تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے جو ہم پر احسان کریں اور ہمارے کاموں کی رعایت رکھیں اور ہماری حاجات کے متکفل ہو جائیں اور ہمارے بوجھوں کو اٹھا لیں، اور ہمیں پریشان گردی کے بعد اپنی پناہ میں لے آویں۔ کیا خدا تعالیٰ ہم کو اس سے منع کرتا ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کریں اور دلی نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو انصاف اور عدل اور احسان کرنے کے لیے فرماتا ہے، اور وہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اس نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے رہیں جو نیکی کی طرف بلاویں
اور امر معروف اور نہی منکر کریں، اور یہ نہیں کہا کہ تم میں سے لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے رہیں جو کافروں کو قتل کریں اور ان کو اپنے دین میں جبراً داخل کرتے رہیں، اور اس نے یہ تو کہا کہ عیسائیوں سے حکمت اور نیک نصیحت کے طور پر بحث کرو، یہ نہیں کہا کہ ان کو تلواروں سے قتل کر ڈالو، مگر اس حالت میں جب کہ وہ دین سے روکیں اور اسلام کا نور بجھانے کے لیے منصوبے برپا کریں اور دشمنوں کے مقام پر کھڑے ہو جائیں۔ پس دیکھ تو صحیح ہمارے پروردگار نے جو تمام عالموں کو رب ہے کیسا کچھ فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔